بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، آج اختر حسین صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا مسئلہ جسے ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا۔ پچھلے دنوں ایران اور اسرائیل کی بات چل رہی تھی کہ ان دونوں کے حالات اگر کشیدہ ہوتے ہیں تو پھر دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے خطرہ تیسری عالمی جنگ کا بڑھ گیا ہے۔ اور وہ خطرہ کیوں بڑھا ہے؟ وہ بڑھا ہے روس اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے۔ یہ جنگ بظاہر تو فروری 2022 سے شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے۔ تو اختر حسین صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس جنگ کے 22 سے اب 24 آ گیا ہے اور 25 کا فروری آنے والا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہمارے دیکھنے والوں ناظرین جو ہیں ان کو یہ بتائیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیا وجہ بنی کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا؟ ہاں، زبردست۔ شکریہ فراست۔ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو آپ نے جیسے اپنی انٹرو میں بتایا کہ ایک جو ہاٹ سپاٹ ہے مڈل ایسٹ، جیسے پیلسٹائن ہے اور پھر ایران اور اسرائیل جو ایک پروکسی جنگ بھی چل رہی ہے، اور پھر جو امریکی سرپرستی میں جو جینوسائیڈ اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف، وہ ہم نے اس پہ ڈسکس بھی کیا کافی۔ تو لیکن ایک جو ٹربل سپاٹ ہے دنیا کے اندر جس سے یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی سیاست کا بڑا انحصار اس وقت روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی اور اسپیشلی یورپ کی سیاست جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو بظاہر تو اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ 24 فروری 2022 سے یہ شروع ہوئی، لیکن کیونکہ کوئی بھی کام ابرپٹلی نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے، اور اس ہسٹری کو جانے بغیر ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا۔ بالکل۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈفرینس بتا دوں کہ روس نے جو یوکرین پہ حملہ کیا ہے وہ اس کو جنگ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اسپیشل ملٹری آپریشن۔ اچھا۔ اسپیشل ملٹری آپریشن کا مطلب ہے کہ روس کے اندر جو رجیم ہے وہ بیسیکلی نازی آئیڈیالوجی ہے، جس کو ہٹلر کا جیسے ہٹلر ہے جرمنی کے اندر، اسی طرح یوکرین کے اندر بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ایک پیدا ہوا تھا ایک لیڈر فاشسٹ جس کو اسٹیفن بینڈیرا کہتے ہیں۔ تو اسٹیفن بینڈیرا تو اس آئیڈیالوجی کے لوگ جو نازی اس کو آف شوٹ کہتے ہیں، وہ انہوں نے بیسیکلی کیپچر کیا اپنا یوکرین کو 2014 میں، اور 2014 کے اندر جو کو ہوا تھا وہ بھی امریکن بیک تھا۔ جو رشین بیک پریزیڈنٹ تھا جس کو وکٹر ینوکووچ کہتے ہیں، وہ اس کا ٹلٹ رشیا کی طرف تھا، اور یہ جو امریکنز چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی فرینڈلی رجیم ہم انسٹال کریں یوکرین کے اندر۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ نیٹو کو ایسٹ ورڈ ایکسپینڈ کر رہے تھے۔ 1990 کے اندر امریکہ جب سوویت یونین نے ڈیزالو ہونا تھا 1992 میں، تو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا بٹوین سوویت یونین اینڈ امریکہ، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ جرمن یونیفیکیشن کو اگر آپ کرنے دیتے ہیں تو پھر ہم نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اس زمانے میں دو بلاکس تھی، ایک وارسا پیکٹ اور ایک لیڈ بائی سوویت یونین، اور نیٹو لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو ایشو یہ ہوا کہ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس کے بعد کلنٹن جب آئے، سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا۔ سوویت یونین کے بعد اس سوویت یونین کے جو سکسیسر ہے وہ رشیا ہے، جو رشین فیڈریشن ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ کلنٹن آئے تو اس نے اس ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا اور نیٹو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا اور ایسٹ ورڈ آ گیا، جس میں جو فارمر جو بالٹک اسٹیٹس تھے سوویت یونین کی جو بالٹک اسٹیٹس تھی وہ انہوں نے نیٹو کو جوائن کیا۔ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لٹویا، اسٹونیا، پولینڈ، مطلب ایک پوری لسٹ ہے جو 26 ممالک ہیں۔ صحیح۔ اب یہ ایکسپینڈ کرتے کرتے یوکرین تک پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ نیٹو کو ایکسپینڈ کرتے کرتے رشین بارڈر تک پہنچ گئے تو انہوں نے 2008 کی بات بتا رہا ہوں، میونخ کانفرنس کے دوران
नेटो ने कहा था कि हम यूक्रेन को इनकॉर्पोरेट करेंगे नेटो के अंदर, तो सदर पुतिन ने म्यूनिख के अंदर कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, इससे अगर आप आगे आएंगे तो फिर जंग छिड़ेगी। अच्छा, उन्होंने इस तरह करते करते ये उसके बाद कलर रेवोल्यूशंस उन्होंने शुरू कर दी थी। वहां पे उनके पास अमेरिकन के पास तो फंडिंग की कोई कमी नहीं है, और वो जो एनजीओज के थ्रू वो वहां गड़बड़ करवाने शुरू कर दिए, और फाइनली उन्होंने विक्टर यानुकोविच को डी सीट कर दिया 2014 में। 2014 के दौरान ही फिर रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर दिया। क्राइमिया बेसिकली था द क्राउन ऑफ ज्यूल ऑफ यूक्रेन, जो कि सोवियत ख्रुश्चेव के वक्त 1950s में 60s में उन्होंने फिर उसको यूक्रेन का हिस्सा बनाया था, क्योंकि वो सोवियत एम्पायर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुख्तसरन ये है, मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही 2014 के अंदर एक नई रिजीम आ गई, नाजी आइडियोलॉजीज, तो उन्होंने क्या किया, जो रशियन बेक्ड जो एथनिक रशियंस थे उनको एलिनेट करना शुरू कर दिया, उनके लैंग्वेज पे पाबंदी लगाना शुरू कर दिए। तो जो जिस वक्त वॉर जोन में आपको बता रहा हूँ वो है बेसिकली ईस्टर्न यूक्रेन, उसमें डोंबास और लुगांस्क, इस वक्त वहां जंग चल रही है। वो तफसील किसी वक्त हम इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स को बता देंगे। तो रशिया ने बेसिकली एग्रीमेंट्स भी किए। उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में एग्रीमेंट्स हुए दो, एक मिन्स्क 1 और एक मिन्स्क 2। उसके दौरान उसके गारंटर्स थे एंगेला मार्केल, हॉलैंड, उसके जर्मनी की चांसलर, और हॉलैंड फ्रांस के सदर थे उस वक्त। उसके गारंटर्स थे यूएन बेक्ट। उन्होंने कहा था कि ठीक है हम सीज फायर करते हैं। क्योंकि रशिया ने सेपरेटिस्ट को वेपनाइज करने शुरू कर दिया, इधर से नेटो के जो प्रॉक्सीज हैं वो। तो फाइनली ये हुआ कि वो एग्रीमेंट्स उन्होंने ऑनर नहीं किए। सही है। यूक्रेन ने और रूस, बाद में उन्होंने खुद भी एतराफ किया मर्केल ने कि असल में ये टाइम बाई करे थे ताकि नाजी रिजीम को हम वेपनाइज करें, ताकि हम वॉर रशिया के खिलाफ। तो ये जो जंग है बेसिकली ये है नेटो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। सही। जैसे अगर रशिया कहे कि मैं मेक्सिको के बॉर्डर पे एक वहां पे मैं अपने मिसाइल्स इंस्टॉल कर दूं और उनको वेपनाइज कर दूं, तो जाहिर है कि अमेरिका उसको कबूल नहीं करेगा। तो ये बेसिकली है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन लेड बाय द अमेरिकन्स। उसकी वजह से आज ये इशू खड़ा हो गया है। रूस ने इसीलिए हमला किया। रूस ने वार्निंग्स दी थी कि आप ये ना करें वरना आपको भारी नुकसान होगा। तो ये था उसका बैकग्राउंड। आपने बड़े अच्छे अंदाज में बैकग्राउंड इसका बता दिया। अब दूसरा सवाल आपसे मैं ये करूंगा कि रूस ने जब से हमला किया यूक्रेन पर, मगरिब जो है उसने बड़ी कोशिश की, पूरा जोर लगाया कि रूस को किसी न किसी तरीके से आइसोलेट कर दे, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो अब इसकी क्या रीजन आपको नजर आती है, क्या वजह बनी है? इसका मैं मुख्तसरन बता देता हूं कि रूस के ऊपर 2014 में जब उन्होंने क्राइमिया को एनेक्स किया तो सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। 24 फरवरी 2022 को जब उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसको SMO कहते हैं, तो उसके अंदर मगरिब ने इंक्लूडिंग G7 यानी जापान और उनके जितने भी एलाइज थे, यूरोपीय यूनियन, नॉर्थ अमेरिका, इस वक्त कई दफा हम जिक्र भी कर चुके हैं कि रशिया के खिलाफ 25,000 के करीब सैंक्शंस लगा दिए उन्होंने। उनके एनर्जी सेक्टर, मतलब हर तरह से वो उन्होंने अपनी सारी कंपनीज निकाल दी। और अभी भी अमेरिका के अंदर उनके एसेट्स जो हैं वो एसेट्स उन्होंने सीज कर दी। अमेरिका में तो बहुत थोड़ा है, यूरोप के अंदर 300 बिलियन वो एसेट्स उन्होंने सीज कर दिए उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके इकोनॉमी को क्रश करेंगे। जो बाइडेन ने कहा था कि हम रूबल को रबल में चेंज करेंगे। रूबल करेंसी है रशिया की और रबल उसको ढेर बना देंगे, ये उन्होंने कहा था, लेकिन वो नाकाम हो गए। रशिया ने, क्योंकि रशिया के पास रिच मिनरल रिसोर्सेज है, रशिया ने फौरन क्या किया, ईस्टवर्ड उन्होंने देख लिया, चाइना को एंगेज कर लिया, ग्लोबल साउथ को एंगेज कर लिया, नई मार्केट्स निकाल दी। जो कंपनियां निकल गई मगरिब की, चाइना ने उनको टेक ओवर कर लिया और ये विन विन गेम था। मगरिब के हाथ में कुछ भी नहीं आया और सैंक्शंस बेकार हो गई, बल्कि उल्टा उनका नुकसान हो गया। सही हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ये जंग जारी है और रूस किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं हट रहा, तो अब अमेरिका के अंदर भी जाहिर बात है कि बाइडेन जा रहे हैं और ट्रंप आ रहे हैं, चेंज हो रहा है। तो
یہ اب کس حد تک سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ بائیڈن ابھی تک تمام ویپنز جو ہے وہ یوکرین کو فلی سپورٹ کر رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، اس کے لیے فنڈ مقرر کر رہا ہے، صرف نیوکلیئر ویپن کے علاوہ. ہاں نیوکلیئر ویپن کے علاوہ سب کچھ کر رہا ہے وہ سپورٹ. تو اب ٹرمپ بھی اسی پالیسی پر چلے گا، کیونکہ ٹرمپ تو ظاہری بات ہے کہ اس کے خلاف ہے، اینٹی ہے جنگوں کے، اور وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ملک میں لگاؤں گا. یہ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ٹرمپ، اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ جو یوکرین کے نازیوں کو ویپنائز کرنا شروع کر دیا تھا وہ ٹرمپ نے کیا تھا. اچھا، ٹرمپ اپنے پچھلے ٹینیور، بالکل اپنے پچھلے ٹینیور پہ. اچھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ لیتھل ویپنز سے شروعات کی، اینٹی ٹینک مائن فلانا. اب تو آج کل جو انہوں نے جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم لانگ رینج میزائل کو بھی 300 کلومیٹر تک فائر کرنے والی میزائل وہ دیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا، جو ٹریجیکٹری ہے جو گراؤنڈ پہ ہے، روس جیت رہا ہے، مغرب کو بہت خطرناک طریقے سے شکست ہو رہی ہے، بہت بری طرح سے نیٹو فیل ہو گیا ہے وہاں پہ. اب ٹرمپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دائمی جنگ جس کو ہم کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہیں وہ اس کو نکالتا ہے یا نہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا ڈیپ سٹیٹ کا کیا رویہ ہوتا ہے. اگر تو وہ بارگننگ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو مغرب ہو سکتا ہے کہ اگر ایسکلیٹ کریں تو پھر یہ نیوکلیئر ایکسچینج ہو سکتا ہے. اچھا، اور پھر دنیا میں تیسری عالمی جنگ نیوکلیئر ویپنز کا استعمال ہو سکتا ہے. پوٹن نے ویسے بھی کہا ہے کہ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. امید کرتے ہیں ناظرین جی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں. مجھے اور اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.